کہ دنیا میں جیسے حقوق العباد، حقوق اللہ، بندوں کا حقوق اللہ کا حقوق ہیں، اسی طرح قرآن کا بھی حق ہے، قرآن کا بھی حقوق ہے۔ جس طرح دنیا میں حقوق والدین کا حق ہے، ماں باپ کا حقوق ہے، جیسے شوہر بیوی پر حق ہے، بیوی کا شوہر پر اپنے حق ہیں، اسی طرح قرآن کا بھی کچھ حقوق ہے، حق ہیں، ہمیں بھی انہیں ادا کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ لیکن دراصل بات یہ ہے کہ آخر حقوق کیا ہے؟ اگر ذرا سا بیوی شوہر پر ناراض ہو جائیں یا چڑچڑائیں تو شوہر فوراً اس کو اپنا حق یاد دلاتا ہے کہ بیوی پر شوہر کا اتنا حقوق ہے۔ اگر بیوی ناراض ہو جائیں شوہر کے لیے یا چڑچڑائیں تو فوراً شوہر اپنے بیوی کو یاد دلاتا ہے یہ حقوق ہے شوہر کے لیے اپنے بیوی پر، آپ یہ حقوق ادا نہیں کر رہے۔ ماں باپ بیٹے سے ناراض ہو جائیں تو ماں باپ اپنے بیٹے کو حق یاد دلاتا ہے کہ یہ حقوق ہیں، نافرمان نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ حق ہے، یہ حقوق ہے۔ وبالوالدین احسانا، میں ٹاپک بدلنا نہیں چاہوں گا لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حقوق ہیں۔ ہر کوئی حقوق اپنا یاد دلاتا ہے جب وہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے، تو ذرا آئیے قرآن کیا کیا حقوق ہے ہمیں بھی یاد کرنا ضروری ہے، ورنہ کل قیامت کے میدان میں قرآن ہمارا غریبان کو پکڑے گا اور کہے گا بتاؤ ہمارا حق ادا کیوں نہیں کیا؟ تو ہمارا بھی قرآن کا بھی حقوق ہے، ہمیں بھی انہیں ادا کرنا چاہیے، ضروری ہے، واجب ہے۔ قرآن کا پہلا حق یاد رکھنا، قرآن کا پہلا حق، حقوق بہت سارے ہیں، لمبے ہو جائیں گے لیکن میں مختصر میں کچھ حقوق بیان کرنا چاہوں گا۔ پہلا حق، قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کو دل سے تصدیق کرے اور مانے، یہ اقرار کرے زبان سے اور دل سے تصدیق کرے اور مانے، یہ اقرار کرے قرآن کو لے کر، اب مانے، گوارا ہو آپ کے دل میں، اس کو تصدیق کرے اور اپنے آپ کو اقرار کرے۔ کیا قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ مانیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اللہ رب العالمین اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ سے۔ قرآن کا پہلا حق کہ آپ دل سے اقرار کریں، مانیں کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ بھی تصدیق کریں، یہ بھی مانیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پڑھ کر سنایا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لاتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے تھے۔ یہ دل سے مانیں، قرآن کا پہلا حق۔ قرآن کا دوسرا حق ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے۔ قرآن کا دوسرا حق ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، اطمینان کے ساتھ پڑھے، خوبصورتی آواز کے ساتھ پڑھے اور قرآن کو بالکل آہستہ آہستہ پڑھے۔ جیسا رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا وہ لوگ جسے یعنی قرآن مجید کو آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون، وہ لوگ یعنی جو کتاب قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں اس طرح پڑھ رہے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی بات کا کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں، یعنی قرآن کا الذین آتیناہم الحق تلاوتہ اولئک یؤمنون الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق، یعنی قرآن کا حق کو ادا کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں اور اس کو حق کو ادا کر رہے ہیں۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو آہستہ آہستہ نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی ادائیگی نہیں کر رہے ہیں، قرآن کو آہستہ آہستہ نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ پھر کیا ہوا؟ یعنی وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ جو ایمان رکھنے والا وہ کون ہے؟ جو آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں۔
آئیے میں آپ کو ایک حدیث کا بات سناتا ہوں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما بیان فرماتی ہے، وہ بیان فرماتی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید جب نماز میں پڑھتے تو اس طرح پڑھا کرتے تھے. کس طرح؟ جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے پھر ٹھہر جاتے. کون فرماتے ہیں؟ ایک صحابیہ فرماتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما بیان فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا قرآن مجید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز میں پڑھتے تھے، قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر اور ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. اور کس طرح؟ وہ فرمایا جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے پھر ٹھہر جاتے، پھر پڑھتے الرحمن الرحیم، پھر پڑھتے پھر ٹھہر جاتے، پھر پڑھتے مالک یوم الدین. اس طرح پڑھتے تھے. یعنی قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے. قرآن کو ترتیل کے ساتھ نہیں پڑھیں تو قرآن کا مفہوم معنی ہر چیز بگڑ جائے گا، مطلب بگڑ جائے گا، معنی الگ ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو اس طرح پڑھا کرو، قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھو جیسا ہم نے اس کو نازل فرمایا. جب قرآن پڑھو تو آہستہ آہستہ پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن پڑھو تو ٹھہر ٹھہر کرو اور ترتیل کے ساتھ پڑھو. کون فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا. اور خود اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے جب قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھ کر سنایا. کون پڑھ کر سنایا؟ اللہ رب العالمین. قرآن پڑھا اور پڑھ کر سنایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. تو اللہ رب العالمین وہی فرماتے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے قرآن مجید کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پڑھ کر سنایا، پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے پاس آتے تھے وحی لے کر. یہ قرآن جو آپ اللہ رب العالمین فرماتے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا. اللہ نے بھی ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھیں. بات بہت لمبی اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے میدان میں حافظ و قاری کو کہے گا. اللہ رب العالمین کل قیامت کے میدان میں جب سب کوئی ہوں گے تو وہاں پہ اللہ رب العالمین کہے گا، قاری کو کہے گا، حافظ و قاری کو کہے گا. اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اسے یہ حکم دے گا رتل کما کنت ترتل فی الدنیا. اللہ رب العالمین کہے گا، حدیث کی باتیں ہیں، رتل کما کنت ترتل فی الدنیا، تم قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں میں چڑھتا جا. جس طرح تو دنیا میں قرآن کو ترتیل سے پڑھا کرتا تھا اس طرح تو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں میں چڑھتا جا. یعنی اس بات سے مراد یہ ہے کہ جنت کی سیڑھیاں جو ہوں گے قرآن کی تلاوت ہوں گے. یعنی ایک حافظ و قاری کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا رتل کما کنت ترتل فی الدنیا، تو قرآن کو جس طرح تو دنیا میں ترتیل کرتا تھا، جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا، اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں میں چڑھتا جا. الحمدللہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ٹھہر ٹھہر کر پڑھے اور جنت کی سیڑھیاں میں چڑھتا جا. جہاں تمہارا آخری آیت ہوں گے وہی تمہاری منزل ہوگی. اللہ کہے گا جہاں تمہارا آخری آیت ہوگا وہی تمہارا منزل ہوگا. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ ہوا ترتیل والناس. اب جہاں پر آخری آیت ہوگی وہی تمہارا آخری منزل ہوگا. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، تو پڑھتا جا جس طرح تو دنیا میں قرات کرتا تھا، ترتیل کرتا تھا اور جنت کی سیڑھیاں پہ چڑھتا جا. اللہ کہے گا. قرآن میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وقرآن فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ ہم نے یعنی قرآن کتاب مجید، قرآن یعنی کتاب یعنی قرآن مجید،
قرآن فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا، ہم نے یعنی اسے یعنی کتاب قرآن مجید کو آہستہ آہستہ نازل ہم نے یعنی قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ اللہ رب العالمین فرمایا کہ ہم نے اسے یعنی کتاب قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا تاکہ آپ یعنی اللہ کے رسول کو مخاطب کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سکے۔ کون فرما رہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے نبی کو سکھا رہے بتا رہے ہیں کہ قرآن فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا، کہ ہم نے اسے کتاب یعنی کہ قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا تاکہ آپ یعنی مراد آپ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے قرآن مجید پڑھ سکے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا، ہم نے قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا، تھوڑا تھوڑا نازل کیا۔ آئیے مثال دیتے ہیں، جو کتاب لکھتے ہیں علامہ مظاہر سہارنپوری، جو اس کتاب کو لکھتے ہیں وہ اس کتاب میں یہ لکھتے ہیں اور حدیث کی باتیں ہیں کہ قرآن کو اگر ہم صحیح حروف کے ساتھ ادائیگی نہیں کریں گے تو اس کے معنی بدل جائیں گے۔ کس طرح بدل جائے گا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث کی واقعہ ذرا غور سے سنیے گا، حدیث کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ بن الکندری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یعنی ہم تمام صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھے، یعنی ہم تمام صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے ہم تمام صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے تھے اور پھر صحابہ کرام اپنے شاگردوں کو یعنی اپنے بچوں کو سکھاتے تھے۔ تو وہی بات بتاتے ہیں حضرت ابو موسیٰ بن الکدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہوئے سنا۔ کیا ایک دن اس کا شاگرد پڑھ رہا تھا قرآن کا ایک آیت للفقراء الذین احصروا انما الصدقات للفقراء، وہ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے اور اس کا شاگرد جب اس کو قرآن پڑھا کر سنایا کرتے تھے عبداللہ بن مسعود کو، تو اس کا شاگرد یعنی اس کے بچے یہ پڑھتے تھے اس آیت کریمہ کو انما الصدقات للفقراء، انما الصدقات للفقراء والمساکین، انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس طرح پڑھایا کرتے تھے، اس طرح پڑھتے تھے انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ تو عبداللہ بن مسعود نے فوراً اسے کہا کہ آپ نے جو قرآن پڑھی وہاں پہ آپ نے فقراء کے مد کو نہیں کھینچے، آپ نے فقراء کے جہاں مد ہوتا ہے اس مد کو آپ بغیر مد کے پڑھ دیے، اس کو ٹوک دیا۔ کہا کہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھایا نہیں کرتا تھا۔ تو اس کا شاگرد نے کہا عبداللہ بن مسعود کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پڑھایا کرتے تھے، کس طرح پڑھایا کرتے تھے؟ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقراء کے مد کو کھینچا اور پڑھا، ایک معمولی سا مد جو اس کے شاگرد نے نہیں کھینچا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، جو فقراء کا مد ہوتا ہے وہ نہیں کھینچا، تو اس کو ٹوک دیا، اس کو صحیح کرنے کے لیے فوراً ٹوک دیا کہ آپ نے فقراء کا مد نہیں کھینچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو اس طرح قرآن نہیں پڑھایا تھا۔ تو اس کے شاگرد نے کہا کس طرح پڑھایا تھا؟ تو پھر اس نے جواب میں کہا کہ اللہ کے نبی نے مد کو کھینچا تھا اور مد کو کھینچو۔ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو بالکل صحیح تندرست، اس کا لحاظ، اس کا مد، تجوید، معنی، ہر چیز کو لحاظ رکھتے ہوئے، کیفیت کو دیکھتے ہوئے، صحت کو دیکھتے ہوئے، تجوید کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہوگا، قرآن کا مرتبہ تمام علوم سے افضل، اور قرآن کو بالکل تجوید کے ساتھ پڑھنا ہوگا،
ورنہ قرآن کا معنی بگڑ جائے گا۔ علامہ لکھتے ہیں مثال کے طور پر، وہ لکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کے جگہ اگر ہم بڑی ہا کے جگہ چھوٹی ہا پڑھ لے، الحمدللہ رب العالمین، بڑی ہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس جگہ اگر ہم چھوٹی ہا کو پڑھ لیں الحمدللہ رب العالمین، جس کے معنی ہوتا ہے، بڑی ہا کے مطلب ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ خاص کر ضروری ہے ہمارے ان بچوں کے لیے، ہمارے بھائیوں کے لیے جو قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں جانتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میرا بات دھیان سے سنیں۔ الحمدللہ رب العالمین جہاں بڑی ہاں ہے، اگر وہاں پہ اگر ہم چھوٹی ہاں پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جس کا معنی ہوتا ہے تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہم بڑی ہاں پڑھ لیں، چھوٹی ہاں پڑھ لیں گے الحمدللہ رب العالمین، جس کے معنی ہو جائے گا آگ کی حرارت ختم نہ ہو اللہ کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کو کبھی نہیں پسند ہے۔ آگ کی حرارت ہو، یعنی آگ کی حرارت اللہ کے لیے کبھی ختم نہ ہو۔ اصل میں معنی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لیکن اگر ہم بڑی ہا کے جگہ چھوٹی ہا پڑھ لیں تو معنی بگڑ جائے گا، بدل جائے گا، جس کا معنی ہو جائے گا آگ کی حرارت ہو الحمدللہ۔ صرف ایک چھوٹی ہا کو بڑی ہا کو اگر بدل لے، چھوٹی ہا سے الہا کو ہا پڑھ لے تو معنی یہ ہو جائے گا تمام آگ کی حرارت ہو اللہ کے لیے، ختم نہ ہو، آگ کی حرارت ختم نہ ہو اللہ کے لیے۔ اسی طرح مثال دے رہے ہیں مفسرین محدثین، مثال دے رہے ہیں قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، جیسے 3 قل ہوتا ہے، اگر جیسے کہ بڑے قاف سے قل هو اللہ احد ہوتا ہے تو جس کا معنی یہ ہوتا ہے، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ اگر ہم بڑی قاف کو ہٹا دے، چھوٹی کاف پڑھ لے قل هو اللہ احد، جس کے معنی یہ ہو جائے گا کھا اللہ ایک ہے، جس کا معنی یہ ہو جائے گا کھا اللہ ایک ہے۔ یہ لکھتے ہیں علامہ لکھتے ہیں قرآن کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جس کے معنی ہے اگر ہم یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وہاں پر وقف کر دیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ میں وقف کر دیا تو اللہ تعالیٰ جس میں قرآن میں فرما رہے ہیں، جس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا میں وقف کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ میں وقف کر دیا، سانس چھوڑ دیا، تو جس کے معنی ہو جائے گا ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ بتاؤ اللہ تعالیٰ کبھی کہے گا نماز کے قریب نہ جاؤ؟ اگر کوئی نماز چھوڑ دے تو کافر ہے جو نماز نہ پڑھے۔ اگر ہمارے وقف کے لیے قرآن کے معنی بدل جائے گا، اس کا تجوید بدل جائے گا، اس کا مفہوم بدل جائے گا، اس کے معنی بگڑ جائے گا، جس کے معنی اللہ نے آگے فرمایا وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اگر تم نشے کے حالت میں ہو تو نماز کے قریب میں نہ جاؤ، جس کے پورا معنی صحیح معنی یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جس کے معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اگر ہم اس آیت کو صرف یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں تو جس کا معنی ہو جائے گا ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز پڑھنے نہ جاؤ۔ عجیب بات ہے، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو اس لیے ہمیں کہاں وقف کرنا ہوگا، کہاں چھوڑنا ہوگا، کہاں سانس لینا ہوگا، کہاں ضروری ہے، کہاں سانس چھوڑنا وقف لازمی ضروری ہے، جہاں لا ہے وقف منع ہے، جہاں وقف کرنا ضروری نہیں ہے وقف کرنا ضروری ہے، وقف لازمی جہاں وقف کرنا ضروری ہے، جہاں پر وقف کرنا ضروری نہیں ہے۔ ان تمام چیزیں قرآن کے آخری پیج میں، لاسٹ پیج میں سب کچھ لکھا ہوا ہے صفحہ میں، اس کو ہم پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، یاد کریں۔ اگر ہر انسان اگر نماز کو پڑھنا چاہے اچھا صحیح طریقہ کے مطابق تو پہلے قرآن کو صحیح، ٹائم ہو چکا ہے، زیادہ ہو گیا، میں اپنے بات کو ختم نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن میں مختصر میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہر انسان کو قرآن سیکھنا ضروری ہے، فرض ہے، اتنا علم سیکھے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مومن عورت مرد کو اتنا علم سیکھنا فرض ہے کہ قرآن پاک صحیح پڑھ سکے۔ اگر ہم قرآن کو اگر صحیح نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں درست ہوگا۔ لکھتے ہیں اگر ہم صحیح نماز میں صحیح نہیں پڑھیں گے پھر ہمارا نماز فاسد اور باطل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر ہمارا قرآن درست نہیں ہے، قرآن صحیح نہیں ہے، پھر ہمارا نماز درست نہیں ہوگا، اور جب نماز درست نہیں ہوگا تو کل قیامت کے میدان میں عمل نامہ درست نہیں ہوگا، جو عمل نامہ درست نہیں ہوگا تو منہ کے بل جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر شخص
मुफस्सिरीन मुफक्किरीन छोटी छोटी तजवीद की किताबें लिखे हैं। हमें चाहिए कि हम हर रोज़ 2 3 4 हर रोज़ हरूफ को याद किया करें। कुरान में जितने भी हरूफ हैं, अल्लाह के कलाम के हरूफ 29 हरूफ हैं, उन 29 हरूफ को हम हर रोज़ कम से कम 2 3 4 हरूफ को हर रोज़ याद किया करें। कम से कम 2 हरूफ को याद किया करें, हर रोज़ 2 हरूफ को याद किया करें। ऐसे करते एक महीना में हम अगर 2 हरूफ याद कर नहीं पाते, एक हरूफ को याद करें रोज़ाना, तब जाके 30 दिन में 29 दिन में सारे कुरान के तमाम हरूफ याद हो जाएंगे। फिर हम कुरान को सही सही पढ़ सकते हैं, और ना कुरान का माना बिगड़ जाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाया वक़ल्बुहुम बासितुन ज़राइहि बिल वसीत, जिसके माना होता है कुत्ता के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया कल्बुहुम कुत्ता के माने पर फरमाया। अगर हम वहाँ पे बड़ी क़ौफ़ लगा दिया वक़ल्बुहुम के जगह में अगर हमने बड़ी क़ौफ़ का वहाँ पे इस्तेमाल कर दिया, लगा दिया, जोड़ दिया, वक़ल्बुहुम यानी अल्लाह कुत्ता के बारे में फरमा रहे, कुत्ता के बारे में कह रहे हैं, हम वहाँ के दिल के बारे में फरमा रहे हैं। अल्लाह जा कहेगा उठो तो हम कहेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, हमें खड़े हो। अल्लाह कहेगा खड़े हो जाओ, हम कहेंगे नहीं खड़े होना है, बैठना है। अल्लाह की तमाम बात, अल्लाह जो भी कुरान में बताएगा उन तमाम बातों का उल्टा हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है अगर नमाज दुरुस्त करना है, नमाज सही से पढ़ना है, नमाज दुरुस्त करना है, तो इल्म किसी के लिए बुढ़ापा नहीं है। अगर मुँह में दांत सारे ख़त्म हो जाए, बुढ़ापा आ जाए, बच्चों का बाप हो जाए, कब्र में आधा पैर दाखिल हो जाए, फिर भी कुरान सीखना फ़र्ज़ है। कुरान का इतना इल्म सीखना ज़रूरी है कि कुरान पाक सही पढ़ सके। ये नहीं कि 2-3 बच्चे के बाप हो चुके हैं, अब तो बेटा का पढ़ने का उम्र है, बेटा का पढ़ने का ज़माना है, मेरा तो उम्र ख़त्म हो चुका। बिल्कुल नहीं। सहाबा कराम के ज़माने में वो लोग 100 मील फैसला तय करके एक हदीस सुनने के लिए जाते थे, पैर के तलवे में छाले पड़ जाते थे, और हम अपने घरों में एक मौलवी नहीं रख सकते हैं। ये आज हमारा हाल है।